الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله من كان نبيا وآدم سبحان اللہ وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأتموا الحج والعمرة لله سبحان اللہ سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم پمن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بغیر تابع بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنار یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم سبحان کغا کا منصب کغا کی دولت ہے سبحان اللہ قسم خدا کی یہ ہے حقیقت کہاں کا منصب کہاں کی سبحان دولت اللہ قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ہے مصطفیٰ نے سبحان اللہ وہی مدینے کو جا رہے بے شک شعر جو سمجھ میں آیا وہ خالی اسٹیج والوں کی سمجھ میں آیا اسٹیج والوں کو ہی آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ یہ بات بالکل 100% سچی ہے نہ دولت لگتی ہے بے شک پیسہ نہیں لگتا ہے مصطفیٰ کے دیاروں میں جانے میں بڑے بڑے امیر دیکھے ہم نے بڑے بڑے پیسے والے ہم نے دیکھے بے شک جاغو حشمت والے ہم نے دیکھے لیکن کوئی بھی بغیر میرے نبی کے بلائے میرے نبی کے روزے تک نہیں جاتا ہے تیری میری اوقات کیا ہے پیارے تیری اور میری اوقات کیا ہے بے شک راوی لکھتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صبح کے وقت میں 70,000 فرشتے آتے ہیں بے شک اور جو جماعت ایک مرتبہ آتی ہے قیامت تک دوبارہ آنے کا اسے موقع میسر نہیں بالکل حقیقت دوبارہ موقع نہیں ملے گا نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں سبحان اللہ نصیب پہلے مدینہ میں لایا جاتا ہے پھر اس پر شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں بے شک جس کو مصطفیٰ بلاتے ہیں
جن کو مصطفیٰ بلاوے بھیجا کرتے ہیں وہ مدینہ جایا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نبی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے اللہ کے حضور عریضہ پیش کرتا ہوں، میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے تو آمین کہیے گا۔ عشق نبی میں یا رب کچھ ایسا دکھائی دے، سبحان اللہ، عشق نبی میں یا رب کچھ ایسا دکھائی دے، دیکھوں جدھر حضور کا روزہ دکھائی دے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اپنے مہمان کو کیسے سنتے ہیں اور کیسے میزبان کو اپنے مہمان کی مہمانی کرنا چاہیے، میں دیکھوں گا آپ حضرات کتنا حق ادا کریں گے۔ عشق نبی میں یا رب کچھ ایسا دکھائی دے، دیکھوں جدھر حضور کا روزہ دکھائی دے، یا رب اگر نصیب میں حج کا سفر نہ ہو، یا رب اگر نصیب میں حج کا سفر نہ ہو، کعبہ نظر میں دل میں مدینہ دکھائی دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کعبہ نظر میں دل میں مدینہ دکھائی دے۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح چلے گا، تھوڑا تم قدم بڑھاؤ تھوڑا ہم قدم بڑھائیں۔ بے شک نغمہ بلبل و انجم کو سنا چپ رہ کر، اے میری باری ہے ذرا بولتے رہنا۔ محبت سے سماعت کریں گے نا آپ حضرات انشاءاللہ تعالیٰ، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بیدار بھی ہیں آپ حضرات، سننے کے لیے تیار بھی ہیں۔ میرے بعد میں آپ حضرات نے ملک ہندوستان کا وہ نایاب خطیب بے شک کہ جن کو ہم نے بچپن سے لے کر کے ابھی تک اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بے شک میری مراد حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا قاری ذاکر حمیر پوری صاحب قبلہ۔ بے شک تھوڑی دیر کے بعد، بس مجھے تھوڑی دیر گوارا کر لیں، اس کے بعد میں حضرت تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لائی کے مبارکباد ہیں علی جناب زاہد بھائی، مصطفیٰ کے دیار کو دیکھنے کے لیے چلے ہیں۔ کیسے مقدر کے سکندر ہیں یہ، بے شک وہ میں ہلکی سی جھلکی آپ کو دکھاؤں۔ مدینے کو جانے والا مقدر کا سکندر کیوں ہے، اس سے پہلے آئیے بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے مکی مدنی سرکار آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس متبرک پاکیزہ بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھ لیجئے، پڑھیے با آواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے درود شریف کو کہا ہے، میری قوم کا حال بدتر سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بے شک حقیقت ہے۔ درود شریف تک یاد نہیں میری قوم کو۔ میں نے کہا تو چند لوگوں سے آواز آئی، میں اگر آپ سے کہوں، آپ زیادہ نہیں، اپنے ٹھاکر دوارا کے بعد سے جو کاشی پور کے لیے روٹ نکلا ہے، اگر آپ اس طرف کو چلیں تو نہ جانے کتنے بورڈ آپ کو لگے ہوئے مل جائیں گے جس پر لکھا ہوا ہوگا BUMS MBBS، یہ لکھا ہوا ہوگا۔ اعلیٰ ڈگری پایا ہوا ہے میرا بھائی۔ مجھے درود شریف سے بات یاد آئی ہے، میں بغیر کہے رہوں گا نہیں۔ تمہیں درود یاد نہیں، رات و دن تم اعلان کرتے ہو ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں، کیا جانتے ہو تم نبی کے بارے میں؟ محض اتنا ہی جان لینا کافی نہیں ہوتا کہ ہمارے نبی ہیں۔ کبھی سیرت پڑھا کرو، کبھی سیرت کو سنا کرو۔ نبی نے جینے کا طرز عمل جو سکھایا ہے اس کو کبھی دیکھا تو کرو کھول کر کے میرے پیارے۔ زندگی یوں ہی گزر رہی ہے، 60 سے 70 سال کا ہو چکا ہے میرا بزرگ، ابھی تک اسے اپنے نبی کے نام تک کا پتہ صحیح معنی میں نہیں۔ نبی کے والد کا نام کیا نہیں معلوم، نبی کے بابا کا نام کیا ہے نہیں معلوم، نبی کی ماں کا نام کیا ہے نہیں معلوم۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کرنے کے لیے بیٹھ گئے آپ تقریر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میری عادت ہے پیارے، مجھ سے نہیں ہوتا کہ میں آ کے بند کر کے سارا کھیت جوت کر کے چلا جاؤں اور آپ کو پتہ بھی نہ لگے مولانا صاحب کہہ کر کے کیا گئے تھے۔
کبھی کبھی سچی بات کو بھی سننا چاہیے. بے شک. کیوں پتا نہیں میری قوم تجھے نبی کے اس قدر احسان ہے. کبھی بیٹھا کرو اپنے امام صاحب کے پاس میں پوچھا کرو، وہ آپ کو بتائیں گے ضرور. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو منع کر دیں. بالکل. جمعے کی نماز میں پہلے کبھی کبھی پہنچ جایا کرو اور جا کر کے ان سے پوچھا کرو. میں عرض کرنے لگا تھا درود تک یاد نہیں. نکاح پڑھانے بیٹھتے ہیں، حضرت علامہ مولانا وسیم احمد صاحب قبلہ موجود ہے. آپ پوچھیے امام صاحب سے، حضرت آپ نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جنہیں صحیح معنی میں کلمہ طیبہ یاد ہوتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے کلمہ پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں نوجوان کو، پہلا کلمہ اس سے نہیں پڑھا جاتا ہے، پہلا کلمہ اسے یاد نہیں. MBBS کی ڈگری اس کے پاس میں ہے، پہلا کلمہ اسے یاد نہیں. BUMS کی ڈگری اس کے پاس میں ہے، پہلا کلمہ اسے یاد نہیں. افسوس ہوتا ہے، دل چھلنی ہوتا ہے صاحب، درد ہوتا ہے اپنی قوم کے حالات کو دیکھ کر کے. پھر کہتے ہیں زمانہ ہمیں کک لگا رہا ہے. یاد رکھنا، a nation that does not want to change its conditions, Allah does not change condition of this nation. قرآن کی بولی میں کہوں تو اللہ فرماتا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ اس قوم کے حالات کو کبھی بھی تبدیل نہیں فرماتا جو خود سے اپنے حالات کو بدلنا نہ چاہتا. بے شک. سبحان اللہ. کبھی بھی نہیں بدلنا چاہتا ہے. جس قوم کی حالت ایسی ہو کہ جو جمعہ کے دن اپنے امام کا انتظار کرتی ہو کب تقریر ختم کرے گا تب جائیں گے، اگلی صف میں بیٹھنے سے گھبراتے کہیں ایسا نہ ہو امام صاحب چندہ مانگنا شروع کر دیں، جی. مسجد کے لیے کچھ مانگ نہ لیں. دینی جلسے ہوتے ہیں تب ہم اپنے بستروں پر کھراٹے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے پیارے؟ میں عرض کرنے لگا تھا کلمہ تک یاد نہیں، درود پاک تک یاد نہیں. آپ دیکھیں گے MBBS ہے میرا بھائی، BUMS ہے میرا بھائی، لیکن کلمہ طیبہ تک اسے نہیں آتا ہے. میں تقریر ہلکی سی اصلاحی کرتا ہوں، میری عادت ہے، آپ کو شاید گرا گزرے لیکن کبھی کبھی کڑوے گھونٹ پہ پی لیا کرو. آپ نے جا کر کے دیکھا ہے MBBS ضرور ہے، BUMS ضرور ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں انہی ڈاکٹروں کو دیکھ کر کے، انہی ڈاکٹرز کو دیکھ کر کے کہ جب تمہارا کوئی اپنا بہت زیادہ بیمار ہو جایا کرے، جب تجھے یقین ہو جایا کرے کہ میرے باپ کے اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، میری ماں بستر مرگ پر پہنچ چکی ہے، اب بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی ہے. میرے جملے کو نوٹ کرنا پیارے، میں ہوائی فائر نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کی رضا کے لیے میری باتوں کو توجہ سے سن لینا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کا کوئی بندہ بیمار ہو تو آپ اسے ہاسپٹل نہ لے کے جائیں، او واللہ ایسا کبھی نہ کریں. تیری ماں تڑپتی رہتی ہے، تو کبھی جھانک کر کے نہیں دیکھتا ہے. میں سب کی بات نہیں کرتا پیارے، کچھ بیٹے تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں اپنے والدین کا. میں بات کرنے لگا ہوں ان نالائق و نکمے بیٹوں کی جو جگہ جگہ پر جا کر کے لوگوں کی منت و سماجت تو کرتا ہے لیکن کبھی اپنے والدین کے پاس جا کر کے دعاؤں کے لیے نہیں کہتا ہے. میری بات ادھر سے ادھر کو جا رہی ہے ہلکا سا، لیکن میں بالکل موضوع پر پھر آتا ہوں جو میں آپ تک ٹاپک جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جب تیری ماں بیمار ہو، جب تجھے لگنے لگے تیری ماں کسی حال میں بچنے نہ پائے گی، میں کہتا ہوں ہاسپٹل مت لے کے جایا کرو، اس لیے کہ ہاسپٹل میں جو کھٹل چھری سے گلا کاٹتے ہیں نا، وہ آپ سے اور مجھ سے ناواقفیت نہیں ہے اس کی. جی. جوان بیٹا پڑا ہے تیرا بستر پر، لیکن تجھ پر رحم نہیں کیا جاتا ہے. تجھ سے کہتے ہیں اوے ڈیڈ کو دی بعد میں لے کر کے جانا، یہ بعد میں لے کر کے جانا، پہلے ہمارا بل جمع کر. تو تڑپ رہا ہے، بیماری کی حالت ہے، تیرے بیٹا بستر مرگ پر ہے، مر چکا ہے، تو خود اس حالت میں ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے کہ تجھ سے سنبھلا تک نہیں جا رہا، لیکن وہ کہتے ہیں صاحب آپ کا بیٹا، آپ کا باپ کی لاش، آپ کے بھائی کی لاش بعد میں دی جائے گی، پہلے یہ بل جمع کیجئے. اور بل کا حال یہ ہوتا ہے، ایک ایک دن کا حال یہ 10 ہزار 15 ہزار روپے خالی بیٹھ کے لے لیے جاتے ہیں. اب آپ کہیں گے حضرت آپ اس طرح کیوں منع کر رہے ہیں؟ بے شک آپ سے لوگ کہیں گے کہ کتنا بیکار بیٹا ہے، ماں کو آخری وقت میں ہاسپٹل بھی نہ لے کر کے گیا ہے، کتنا بیکار ہے، بے باپ کو آخری ٹائم میں ہاسپٹل بھی بھرتی نہ کرایا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پیارے بیمار ہوں، میں کہہ رہا ہوں جب بالکل آپ کو یقین ہو جائے کہ اب ابا کے بچنے کی کوئی امید نہیں، اب ماں کے بچنے کی کوئی امید نہیں، اب بھائی کو کسی بھی صورت میں نہیں بچایا جا سکتا ہے، اب تو دوائیاں بھی کام کرنا بند کر دی ہے، تب میں کہتا ہوں مت لے کے جایا کرو. آپ کہیں گے رحیمی صاحب
اب کیسی بات کرنے لگے ہو؟ سنیے، میں اس لیے کہنے لگا ہوں آپ سے، آپ لے کر کے جا رہے ہیں ایک بندہ، ایک انسان ہے پوری زندگی جس کی تکلیفوں میں گزری ہے، آپ نے بیڈ پر لٹا دیا، نہ جانے معلوم نہیں ہے کہ اس کے جسم پر جو لباس پہنایا گیا ہے، آپ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ وہ بیڈ جس پر لٹا دیا گیا تیرے باپ کو، تو گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، کسی بھی صورت میں نہیں کہہ سکتے ہو آپ۔ اب آپ بتائیے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کی نعت پڑھنے والا ہے، نبی کی نعت سننے والا ہے، ایسے بستر پر موجود ہے کہ جس کی پاکی ناپاکی کا بھی پتہ نہیں ہے، ایسے بستر پر موجود ہے، ایسے لباس میں موجود ہے جس کی پاکی ناپاکی کی کوئی خبر نہیں ہے، ایسی پریشانی میں ہے۔ آپ نظر میں کہنے لگا ہوں اس لیے بھرتی مت کرایا کرو۔ آپ دیکھیں جسم پر لباس ناپاک ہے، بستر پر لیٹا بستر ناپاک ہے، کمرے کے اندر بڑی سے بڑی MBBS ڈگری والا تو موجود ہے لیکن کلمہ طیبہ اس کو نہیں آتا ہے۔ آپ سوچیں، میں اس لیے کہنے لگا ہوں آپ سے، جو پوری زندگی سکون کی زندگی جی نہ سکا، کم از کم سکون کی موت مر تو جائے، گھر پہ رکھ لیا کرو۔ اب میں آپ سے کہوں، اگر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، قاری ذاکر حمیر پوری صاحب قبلہ، قاری ذاکر حمیر پوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مزاج بخیر ہے؟ نہیں آپ بیٹھیے، میں نیچے بیٹھوں گا، آپ بولیے۔ درود شریف پڑھیں آپ حضرات۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ملک ہندوستان کا وہ نایاب خطیب حضرت علامہ و مولانا قاری ذاکر حسین صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ منبر پاک پر جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ بس تھوڑی سی دیر مجھے گوارا کر لیں، توجہ تو ہے نا پیارے آپ کی؟ بوریت تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ بات کو پورا کر دوں، ذرا زور سے بول کے دکھاؤ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو انسان پوری زندگی سکون کی زندگی جی نہ سکا، کم از کم سکون کی موت مر تو جائے، بستر پر لیٹا ہے، کوئی کلمہ یاد دلانے والا موجود نہیں، کوئی کلمہ پڑھ کر کے سنانے والا موجود نہیں، ایک روم کے اندر ہے، ناپاک بستر ہے، ناپاک کپڑے موجود ہیں اس کے جسم پر۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب تیری ماں کا آخری وقت ہو، آپ کہیں گے رحیمی صاحب کریں کیا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک کام کیجئے، اپنے گھر پر ایک بستر بچھائیے، اور بستر بچھانے کے بعد میں اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو لٹا دیجئے، اور لٹانے کے بعد میں کچھ اور کام مت کیجئے، اللہ کا قرآن لیجئے، یاسین شریف پڑھ کے سنانا شروع کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو نہیں آتی یاسین شریف؟ خاندان میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو یاسین شریف پڑھنے والا ہوگا، یاسین شریف خاندان میں سے کسی کو بلا کر کے لے کر کے آئیں، یاسین شریف وہ پڑھ کر کے سنائیں گے۔ خاندان میں بھی کوئی نہیں ہے، اپنی مسجد کے امام صاحب تو موجود ہیں، امام صاحب کو بلائیے، اور بلانے کے بعد میں ان سے کہیے گا میرا باپ بستر مرگ پر ہے، یاسین شریف پڑھ کے سنا دیجئے۔ امام صاحب یاسین پڑھ کے سنائیں گے۔ اب زمانے والے چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، لاکھ کوششیں برا بنانے کی آپ کو کرتے رہیں، لیکن جملے سنیے گا، تیرے باپ کی ہوں یا تیری ماں کی ہوں، جب یاسین شریف سننے کے بعد میں افس عنصری سے پرواز کرے گی، جب جسم سے نکل کر کے جائے گی تو کہتی ہوئی جائے گی، او میرے بیٹے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زمانے والے جو کہتے ہیں کہتے رہے، لیکن سن یاسین شریف سننے کے بعد میں اب حالت یہ ہو چکی ہے، میں جا رہا ہوں تو اس شان سے جا رہا ہوں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مولانا عالم رضا رحیمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، سبحان باپ کی اللہ۔ روح نکلے گی، شان سے نکلے گی، کہتا ہوا جائے گی روح، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لہٰذا درود شریف کو یاد کر لیا کرو پیارے، مصطفیٰ سے عشق نہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار عمدہ کیا کرو۔
سب سے بڑھ کر کے عشق اگر کرنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرو. میرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. زاہد بھائی جا رہے ہیں کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے. میں حدیث شریف سناؤں آپ کو؟ اجازت ہے آپ حضرات کی؟ بالکل اجازت. ماشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیرے اور میرے نبی ہیں. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ میں موجود ہیں. صحابہ کے جھرمٹ میں میرے نبی ایسے جلوہ گر ہیں جیسے آسمان میں ستاروں میں چاند ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. تیرے اور میرے نبی بیٹھے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا او میرے صحابہ سنو سنو. او میرے صحابہ کیا تمہیں کوئی اچھی بات نہ بتلا دوں؟ کیا تمہیں کوئی پیاری نصیحت نہ کر دوں؟ کیا تمہیں کوئی پیاری بات نہ بتا دوں؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ام باپی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. اے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے بابا مل جاتا تھا. ہم تو اس کوشش میں رہتے ہیں کب نبی کے لبائے مبارک کا جنبش ہو، کب نبی کے لب کھلیں، کوئی اچھی بات سننے کو مل جائے، کوئی نئی بات سننے کو مل جائے. کرے اور میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ سنو سنو، النظر الی وجہ الکعبۃ العبادہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ فرماتے ہیں النظر الی وجہ الکعبۃ العبادہ. او میرے صحابہ سنو سنو، جو بندہ حج کرنے کے لیے آتا ہے اور میرے کعبہ اللہ رب العزت کے گھر کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کرتا ہے، حاجی تمام ارکانوں کو ادا کرنے کے بعد میں ایک رکن، تمام ارکانوں میں سے ایک رکن کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے آتا ہے، کعبۃ اللہ شریف کو دیکھنے کے لیے آتا ہے. مصطفیٰ فرماتے میرے صحابہ سنو سنو، جیسے ہی حاجی کعبۃ اللہ شریف کی طرف کو آتا ہے، طواف کرنے کی نیت سے آتا ہے، پہلی نظر جب اس کی کعبۃ اللہ شریف پہ پڑتی ہے، ادھر اس کی پہلی نظر پڑتی ہے، اللہ اس کے گناہ صغیرہ کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے، اللہ گناہ صغیرہ کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. او یار دیوانے جانے والے جاتے ہیں نبی کے، اور نبی، میں نے بات شروع کی تھی، نبی جنہیں بلاتے ہیں وہی تشریف لے کر کے جاتے ہیں. ایک دیوانہ ہے سنگ تراش، سنگ تراش سنگ تراش ہے، نبی کا بڑا پیارا عاشق ہے، بے شک. نبی کا بڑا دیوانہ ہے، نبی یہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن غربت کا عالم ہے اس کی. نبی کا دیوانہ غربت اتنی ہے کہ نبی کے دیار تک پہنچ نہیں پاتا. بار بار سوچتا ہے نبی کے دیار تک جاؤں گا تو کس طرح سے جاؤں گا، میرے پاس تو کوئی پیسہ بھی نہیں، کوئی روپیہ بھی نہیں، غریب اس قدر ہوں، اس قدر پریشانی کا غربت کا عالم ہے. آخر کار جاؤں گا تو جاؤں گا کیسے؟ لوگ جب مدینے والے جاتے نا مدینے کو تو ان سے پکڑ پکڑ کے کہتا مدینہ جا رہے ہو میرا بھی سلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر پیش کر دینا. سبحان اللہ. میرا سلام بھی کہنا نبی کے روزے پر جا کر، روتا جانے والوں کے سامنے، گڑ گڑاتا جانے والوں کے سامنے میرا سلام بھی پیش کر دینا مصطفیٰ مدینے والے سے. میری بات بھی عرض کر دینا اور کہنا یا رسول اللہ ایک غلام ہے فلا جگہ پر، بڑا پیارا غلام ہے، آپ کا بڑی محبت کرتا ہے، حضور کرم فرمائیں کہ بدنہ بھی آپ کے دیار پر سلام کے لیے حاضر ہو جائے. سبحان اللہ. آپ کے دیار پر سلام کے لیے آ جائے. آقا بلائیے نا اپنے غلام کو. ایک دن ہوا اچانک یہ، کوئی مدینے کو جانے والا مدینے کو جا رہا تھا، مدینے کو جانے والا جا رہا تھا. اس کے دل میں ارمان جاگا، کیسے جاؤں، کس طرح سے جاؤں. دل تڑپ گیا، مچل گیا، رونے لگا، آنکھوں سے آنسو نکلے. رات کو اپنے بستر پر سو گیا روتے روتے. ادھر قسمت، ادھر روتے روتے سویا. ماتھے کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں اللہ رب العزت نے منور فرما دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے دل کی آنکھیں کھلی،
دل کی آنکھیں کھلتی ہیں اس کی، مصطفیٰ مدینے سے خواب میں تشریف لے آتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ مدینے سے خواب میں تشریف لاتے ہیں اس کے، اور جیسے تشریف لے کر کے آتے ہیں مصطفیٰ تیرے اور میرے نبی، آنے کے بعد میں کہتے ہیں میرے آقا، میرے غلام روتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے، حیران کیوں ہوتا ہے؟ ایک کام کر، ہماری بارگاہ تک تجھے آنا ہے، اور ہمارے روزے کا ایک کنگرو ٹوٹ گیا ہے، اس کو آ کر کے تجھے ہی جوڑنا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بول دو، سبحان اللہ، قاری صاحب قبلہ کے لیے ماحول بنائیں گے نا آپ حضرات، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، ہم بھی دل کی فریاد پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، سبحان اللہ، آ کر دیکھ لو، یا پھر مدینے میں بلا کر دیکھ لو۔ فرمائش ماشاءاللہ، پہلے شعر کو مکمل کر دیتا ہوں۔ ایک عاشق ہے، وہ بڑے اچھے طریقے سے کہتا ہے یا رسول اللہ، آ کر دیکھ لو، یا پھر مدینے میں بلا کر دیکھ لو، اور کہتا وقت آخر ہے کرم کر دو حضور، وقت آخر ہے کرم کر دو حضور، میرے گھر بھی ایک بار تشریف لا کر دے، وقت آخر ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ، شاعر اہل سنت علی جناب عاقل رضا مردآبادی کی آمد ہے۔ بس تھوڑی دیر اور گوارہ کر لیں، بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ حضرات تقریر میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ختم کر دیں کہ چلنے دیں؟ آواز متاثر ہے میری؟ عاقل بھائی کی طرح کھنکتی ہوئی تو نہیں ہے البتہ، لیکن کوشش کروں گا تھوڑی دیر۔ کہتے ہیں صاحب میرے مصطفیٰ کہتے ہیں مدینہ آؤ، اور آنے کے بعد میں کنگرو کو تمہیں ہی جوڑنا ہے، کنگرو کو آ کر کے تمہیں ہی لگانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے مصطفیٰ کو دیکھ کر کے، نبی کو دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں آنسو لانے کے بعد میں آنکھ کھلتی ہے اس کی، اور جب آنکھ اس کی کھلتی ہے نا تو آنکھوں میں آنسو موجود ہوتے ہیں، اور کمرہ اس کا خوشبوؤں سے معطر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کمرہ اس کا خوشبوؤں سے معطر ہے، پورا کمرہ مہک رہا ہے، یقین پختہ ہو چکا ہے۔ مصطفیٰ آئے تھے خواب میں، اب نبی کو دیکھا، صبح فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے ادا کی، اپنا رخت سفر باندھا، اور رخت سفر باندھنے کے بعد میں اپنے سامان کو کاندھے پر ٹانگا، اور ٹانگنے کے بعد میں مدینے کی طرف کو جانے لگا۔ سبحان اللہ، اب جیسے مدینے کی طرف کو چلا، لوگ کہنے لگے او جناب سنگ تراش، او پتھر لگانے والے، کہاں کا ارادہ؟ کہا مدینہ شریف جا رہا ہوں۔ لوگوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا، اوے مدینے کو ایسے نہیں جایا جاتا، پیسے لگا کرتے، پیسے لگا کرتے ہے نا۔ آج کے دور کے جو جعلی پیر گھوم رہی ہے ایسے ہی پہنچ جاتے ہیں، اور یہ پہنچا بھی دیتے ہیں، پہنچا بھی دیتے ہیں ایسے ہی جعلی پیر۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ دوں، جب بات پہ بات آئی ہے حضور قاری صاحب قبلہ کی موجودگی ہے، جتنا دین کو نقصان آج کے دور کے ان جعلی پیروں نے، میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں پیارے، جعلی پیروں نے جتنا نقصان نبی کے دین کو پہنچایا اتنا کسی نے نہیں پہنچایا، بے شک حقیقت ہے حضرت، کسی نے نہیں پہنچایا ہے۔ علماء کی قدر اگر گرائی ہے تو انہیں جعلی پیروں نے گرائی ہے، ورنہ علماء کی ذات وہ ذات میں جملہ دوں، علماء بھی میری بات کو سراہیں گے، اور یار ہم وہ پتھر نہیں، ہم وہ پتھر نہیں کہ کسی کی مدد بھی نہ کر سکیں، بے شک یہ علماء پتھر نہیں ہے کہ کسی کے کام نہ آ سکیں۔ اٹھا کے دیکھ اتہاس،
شروع سے لے کر کے اب تک اگر کوئی کام آیا ہے، اگر آگے بڑھ کر کے کسی نے اگر باطل کو للکارا ہے تو یہ علماء کی جماعت ہے۔ میں جملہ دوں آپ کو، ہم پتھر وہ پتھر نہیں جو کسی کے کام نہ آ سکے، ہم وہ یاقوت ہیں جس کی ہر انگلی کو ضرورت ہے۔ ہم وہ یاقوت ہیں جس کی ہر انگلی کو ضرورت ہے۔ جب تک آپ علماء کے پیچھے ہیں انشاءاللہ کامیابی آپ کے مقدر میں۔ آپ ذرا غور لگائیں، جب سے آپ نے علماء کے آگے آنا شروع کیا ہے، میں زیادہ بات کو لمبا نہیں کروں گا، آپ کا پورا نقشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ خود دیکھیں حالات کیسے ہیں۔ ایک پیر صاحب کا تو حال یہ تھا، وہ کہہ رہے تھے وہ ماڈرن زمانے کا پیر تھا، وہ بار بار کہتے تھے اذان کا وقت ہوا، اب لوگوں نے کہا حضور نماز کے لیے چلیں، کہا نہیں کیا ضرورت ہے نماز کی، معاذ اللہ رب العالمین، کوئی ضرورت نہیں، خدمت کرو ہماری جنت مل جائے، خدمت کرو ہماری جنت مل جائے گی، ہماری خدمت کرو جنت مل جائے گی۔ بار بار پیر صاحب کہہ رہے تھے۔ اب سب مرید یکساں نہیں ہوتے، اندھ بھکت سب نہیں ہوتے۔ جی بے شک، ارے یار حق بولا ذرا زور سے بولو، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو اور اونچا کر کے بولو۔ سبحان اللہ، میری تقریر پہ سبحان اللہ بولو یا مت بولو، خالی ماحول بنا لو تاکہ قاری صاحب قبلہ کو آسانی ہو۔ بے شک، تقریر خالی ہوتی نہیں ہے، کرائی جاتی ہے۔ جی ہاں یہ الگ بات ہے کہ مصطفیٰ کی شان میں تو پیارے دل زبان خود بخود آٹومیٹکلی بولنے لگتے ہیں۔ بے شک، کہنے لگا کہ صاحب کیا ضرورت ہے نماز، معاذ اللہ رب العالمین، کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کرو نذرانے پیش کرو جنت خود ہی مل جائے گی، ہم دلوائیں گے جنت، ہم پیر ہیں نا، زمانہ ہمارے پیچھے ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک مرید کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد میں بولا حضور اگر آپ کی خدمت کی جائے گی جنت ملے گی؟ کہا بالکل ملے گی۔ کہا ٹھیک ہے سچ بتائیے؟ کہا بالکل ملے گی۔ کہا پھر ایک کام کرتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں برج خلیفہ پیش کرتے ہیں۔ برج خلیفہ سمجھتے ہو؟ ارے وہی دبئی میں جو عمارت ہے، کہا ہم برج خلیفہ پیش کرتے ہیں۔ تو پیر بولا جھلا کر کے، کہنے لگا بے برج خلیفہ کے تیرے باپ کا ہے؟ مرید بھی بڑے پیار سے بڑا سونا تھا، کہنے لگا جنت کا تیرے باپ کی، جنت کا تیرے باپ کی ہے۔ ظہر تو نے پڑھی، عصر میں تو تھا نہیں، مغرب میں تو موجود نہیں، عشاء میں ہم نے تجھے نہیں دیکھا، فجر میں تو سو رہا تھا۔ جنت ایسے جعلی پیروں کی نہیں ہے، مصطفیٰ کے سچے عاشقوں کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اگر اس طرح سے کیا جائے جنت ایسے جعلی پیروں کے باپ کی نہیں، رسول پاک کی ہے، بے شک، رسول پاک کی ہے۔ کہتا ہے چلنے لگا غلام، کہا کیسے جا رہے ہو؟ پیسوں کا انتظام پیسوں سے جانا پڑتا ہے۔ دل اداس ہو گیا اس کا، پریشان ہو گیا، یہ یار کیسے جاؤں گا مدینہ منورہ، کس طرح سے پہنچوں گا مدینہ المنورہ، لیکن جا رہا ہے مصطفیٰ کا غلام ہے۔ پہنچا ساحل کے کنارے، اب جیسے ہی ساحل کے کنارے پر پہنچا، ساحل کے کنارے پر پہنچنے کے بعد میں پتہ لگتا ہے اسے کہ سامنے کشتی بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ جو مدینہ کو جانے والی ہے، جدہ کو جانے والی ہے۔ اب وہ چلتی نہیں آگے کو، وہ کھسکتی بھی نہیں آگے کو۔ میری تقریر کا جو پہلا جملہ تھا پیارے اسی کو یاد رکھنا، میں اسی پر تقریر لاسٹ کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں نے جملہ لیا تھا مقدر لگتے ہیں پیسہ بات کی رات نہیں لگتے، نبی جسے بلا لیں۔ اب آپ دیکھیں کس طرح سے پہنچتے ہیں عاشق، کس طرح سے مقدر چمکا کرتے ہیں۔ یہ چلا اور چلنے کے بعد میں جا کر کے دیکھا کشتی رکی ہوئی ہے، کشتی ٹھہری ہوئی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر کے دیکھا لوگ پریشان آلے، لوگ سوال پر سوال کر رہے ہیں کشتی چلتی کیوں نہیں ہے۔ ملاح کہنے لگا ایک زمانے سے میری زندگی کا اکثر حصہ اسی سمندر میں گزرا ہے، لیکن سنیے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کشتی کو چلنے میں اتنی تاخیر ہو گئی ہو، اتنی دیر ہو گئی ہو، اتنی پریشانی ہو گئی ہو۔ کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ کہا لگتا ایسا ہے اللہ کی مشیت، پتہ نہ کیا ہے، اللہ کی مشیت کچھ نہ کچھ کہنا چاہتی ہے، اللہ کی مشیت کچھ نہ کچھ ہے، اسی وجہ سے آگے کو نہیں بڑھتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے یہ دیوانہ پہنچتا ہے ملا نے دیکھا تو پوچھا او نبی کے غلام، او دیوانے، او دیکھنے
پینے میں مست نظر آنے والے او عام سے انسان کہاں کا ارادہ کر کے نکلے ہو؟ کہنے لگا او جناب محترم کوئی روپیہ پاس میں نہیں ہے، پھوٹی کوڑی بھی جیب میں نہیں ہے، میں کوئی امیر آدمی نہیں، ایک سنگ تراش ہوں، لیکن میں دل کا بڑا غمیر ہوں، اس لیے کہ دل سے مصطفیٰ مدینے والے کا عاشق ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے چاہتے کیا ہو؟ کہا کہیں اور جانا نہیں چاہتا، اسی نبی کی نگری میں جانا چاہتا ہوں جس کی نگری میں جانے کے لیے بڑے بڑے نصیب والے، بڑے بڑے پیسے والے رات دن کوشش کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی نبی کی نگری میں جانا چاہتا ہوں، اسی نبی کی نگری میں جاؤں گا۔ اس نے کہا جلدی سے بیٹھ۔ یہ جلدی سے جیسے اس نے پاؤں رکھا کشتی نے چلنا شروع کر دیا۔ ارے یار اب بھی نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ کشتی نے چلنا شروع کیا، کشتی نے چلنا شروع کیا، کشتی چلی، مصطفیٰ کا دیوانہ بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد میں دل ہی دل میں سوچنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اتریں گے وہاں تو لوگوں کو لینے کے لیے لوگ آئیں گے، مجھ بیکار کو لینے کے لیے کون آئے گا؟ حضور کہاں ٹھہرائے گا کوئی پیسہ بھی نہیں۔ اے آقا بلا تو آپ رہے ہیں، آ بھی رہا ہے غلام آپ کا، لیکن کس طرح سے حضور گزر بسر ہوگا؟ آقا ٹھہرا کہاں جائے گا؟ بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دل دل میں سوچ رہا ہے، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے۔ میرے نبی آخر الزمان اسی وقت میں میرے مصطفیٰ خواب میں تشریف لے کر کے جاتا ہے شریف مدینہ کے۔ سبحان اللہ۔ شریف مدینہ کے خواب میں جاتے ہیں۔ مدینہ کے جو بادشاہ ہوتا ہے اپنے پیارے اس دور میں اس کو شریف کہا جاتا تھا، شریف مدینہ، اس دور کے بادشاہ کو شریف کہا جاتا تھا۔ مصطفیٰ خواب میں گئے، میرے نبی نے جا کر کے فرمایا ہمیں مہمان بنانا چاہتے ہو؟ کہاں مہمان بنانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ؟ اے آقا کون ایسا ہے جو آپ کو مہمان بنانا نہ چاہے؟ کون ایسا ہے؟ ہم تو ایسے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جب مصطفیٰ کے روزے کی طرف کو نیت رخ کرتے چہرہ کرتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، میرے سونے سونے گھر میں سبحان اللہ کبھی رونق عطا ہو، بے شک میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو، میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری راہ تکتے تکتے، صلی اللہ تیری راہ تکتے۔ حضور آپ کو کون اپنا مہمان نہیں بنانا چاہے گا؟ اے آقا نہ جانے کتنے دیوانے رات کو سوتے ہیں تو یہ خواب لے کر کے سوتے ہیں، مصطفیٰ خواب میں تشریف لے آئے۔ نہ جانے کتنے لوگ یہ خواب لے کر کے سوتے ہیں نبی کی زیارت ہو جائے۔ دل ہی دل میں سوچتا ہوا جا رہا ہے۔ آخر جدہ میں وہ کشتی پہنچتی ہے، جدہ۔ اب جیسی جدہ کشتی پہنچی سارے لوگوں کو لینے کے لیے ان کے مہمان، ان کے جاننے والے، یا ایسے کہہ لیجئے مہمان نہیں، ان کے جاننے والے، یا اس طرح کہیے کہ جو اپنے ہوٹلوں کو کرائے پر اٹھاتے ہیں، کمرے پر کرائے پر اٹھانے والے کمرے کو، وہ لوگ لینے کے لیے آئے۔ یہ بڑا اداس اتر رہا تھا، بڑا خاموش اتر رہا تھا۔ اچانک لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا آپ فلاں ہیں؟ کیا آپ فلاں ہیں؟ ادھر شریف مکہ لوگوں سے پوچھ تاچھ کرتا ہے کیا آپ فلاں ہیں؟ کیا آپ فلاں ہیں؟ میرے نبی خواب میں تشریف لے کر کے آئے تھے، میرے نبی نے فرما دیا تھا کہ تم مجھے مہمان بنانا چاہتے ہو؟ کہ حضور آپ کو مہمان کون بنانا نہیں چاہے گا؟ کہنے لگے میرے نبی اگر مجھے غلام اگر مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتے ہو تو سنو، میرا ایک غلام آ رہا ہے فلاں جگہ سے، فلاں کشتی سے آئے گا، آ کر کے اترے گا، اس غلام کو مہمان بنا لو، اس کی میزبانی کر لو، گویا کہ ایسی ہو جائے گا جیسے کہ تم نے مجھے اپنا مہمان بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ لے کر کے آؤ اسے۔
اب شریف مکہ بھی ہے، جگہ جگہ ڈھونڈ رہا کون ہے، فلاں ہے، اس کے قریب بھی آیا، فلاں ہو کہاں، فلاں ہو کہاں، فلاں ہو کہاں، فلاں ہوں کہاں، فلاں ہو کہاں، فلاں ہوں۔ جلدی جلدی سے لے کر اس کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں کہا آپ چلو میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا آپ نے، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، پہچانتا بھی نہیں ہوں، آپ مجھے لینے کے لیے کیسے آئے ہیں؟ کہا جس کے عشق میں آیا ہے اسی مدینے والے آقا نے مجھے بھیج دیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ جلدی سے کہتا ہے جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ یہ جاتا ہے اور جانے کے بعد میں شریف مکہ کے کمرے تک پہنچتا ہے، اس کے محل تک پہنچتا ہے، اور محل تک پہنچنے کے بعد میں جلدی سے کہتا ہے، اور جانے کے بعد میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچنے کی تمنا کرنے لگتا ہے، اور کہنے لگتا ہے جلدی سے مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ تک لے چلو، جلدی سے نبی کی بارگاہ تک پہنچا دو۔ اتنا کہتا ہے، اور کہنے کے بعد میں لوگ کہتے ہیں یار میزبانی کا شرف تو دو، نبی آخر الزمان نے فرمایا ہے کہ تمہیں اپنا مہمان بنائیں گے، تو تمہیں مہمان بنانے کی وجہ سے ہم مالا مال ہو جائیں گے، ہم مصطفیٰ کے سچے غلاموں میں شامل ہو جائیں گے، ہمیں میزبانی تو کرنے دو، ہمیں میزبانی کا حق تو ادا کرنے دو۔ یہ کہتا نہیں جلدی سے لے کر کے چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، نبی کی بارگاہ میں لے کر کے چلو۔ اب یہ چلنے لگتا ہے، جلدی سے لوگ لے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جیسے ہی آقا کے روضے پر اس کی نظر پڑتی ہے، آقا کائنات کے روضے پر نظر پڑتی ہے، میں کہتا ہوں یار اگر اس صدی کا ہوتا تو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں آتا اعلیٰ حضرت نے جو مصرع کہا تھا، کعبۃ اللہ شریف کی طواف کرنے کے بعد میں جو لوگ مدینہ آتے ہیں یہ کعبے کا طواف کرتا، اور کعبے کا طواف کرنے کے بعد میں مدینۃ المنورہ آتا، اور آنے کے بعد میں مصطفیٰ کے روضے انور کی زیارت کرتا، تو اعلیٰ حضرت کا شعر اس کے ذہن میں گردش کرتا جو میرے ذہن میں آیا ہے۔ یہ کہتا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چلتے ہیں اس کو، جلدی سے لے کر کے جاتے ہیں۔ جیسے ہی نبی کے روضے کے سامنے پہنچتا ہے غریب ساری غربت کو بھول جاتا ہے، ساری مفلسی کو بھول جاتا ہے، ساری پریشانیوں کو بھول جاتا ہے، اور دل کی آواز سے کہتا ہے، یوں گویا ہوتا ہے دل کی آواز سے، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کرو۔ مصطفیٰ کے دیار کے قریب پہنچتا ہے، مصطفیٰ کے روضے کے قریب پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد میں جلدی سے جلدی جا کر کے کہتا ہے کہاں ہے وہ کنگرو، جو گھنگرو وہ کنگرو وہ کہاں ہے جس کو مجھے تعمیر کرنا میرے نبی نے بتایا تھا۔ یہ جلدی سے اس کو لوگ چڑھا دیتے ہیں، اوپر چڑھتا ہے، اور اوپر چڑھنے کے بعد میں اس کنگرو کو تعمیر کرتا ہے، اور تعمیر کرنے کے بعد میں اپنے سر اقدس کو ہونٹوں کو مصطفیٰ کے گنبد سے لگا دیتا ہے، اور لگانے کے بعد میں کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام کو آپ نے بلا تو لیا ہے لیکن اب واپس جانا نہیں چاہتا، حضور دعا فرما دیں، اب آگے کو جینے کی تمنا نہیں ہے، زندگی کی سب سے بڑی حسرت مدینۃ المنورہ مصطفیٰ کے روضے کو دیکھنے کی پوری ہو چکی ہے، اب لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں یہ کسی طریقے سے اتر کے آئے۔ اب آواز لگاتے ہیں لوگ او یار جلدی سے اتر کے آؤ، کچھ میزبانی کا شرف ہمیں بخشو، کچھ مہمانی کا شرف ہمیں بخشو، کچھ تو آ کر کے جو نبی نے فرمایا ہے اس پر عمل تو کرنے دو۔ لوگ آواز لگاتے جاتے ہیں، لیکن جب قریب جا کر کے اس کو دیکھتے ہیں، اس کو ہلاتے ہیں، ہاں لوگ جا کر کے دیکھتے ہیں مصطفیٰ کا سچا عاشق، اس کی جان قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ ایسے بھی عاشق ہوتے مصطفیٰ کے، ایسے بھی عاشق ہوتے مصطفیٰ کے، ایسے بھی دیوانے ہوتے مصطفیٰ کے۔ میں زیادہ لمبی تقریر کرنے کا ٹائم تو فل تھا، لیکن قاری صاحب قبلہ کی تقریر آپ حضرات نے سماعت کرنا، مجھے بھی جا کر کے ایک جگہ اور حاضر ہونا ہے۔ یہ چند باتیں عشق کی میں نے آپ کو بتائی ہیں، وہ لوگ میری تقریر کا خلاصہ کلام سن لیں۔ میں نے اس چیز کو بیان کیوں کیا ہے؟ اس لیے بیان کیا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے لیے ہمیشہ پیسہ کام نہیں آتا ہے، مصطفیٰ سے عشق کرو، عشق کام آیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں میں اپنے نبی سے، نبی کے وسیلے سے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ مولا زندگی میں کچھ دکھا نہ دکھا، مصطفیٰ کا روزہ ضرور دکھا دے۔ آپ جائیں تو صحیح،
آپ پہنچے تو صحیح. اب صرف فرمائش کے مطابق 2 یا 3 شعر علماء اکرام اگر اجازت دیں. یہ حضرت کی فرمائش ہے بھائی برادر صغیر مولانا محمد رضا کی. اس فرمائش کے مطابق تھوڑے سے اشعار پڑھتا ہوں اور بات کو میں ختم کیے دیتا ہوں. 2 شعر پہلے میں اپنی مرضی سے پڑھے دیتا ہوں. بات مدینے کی ہے. بات میں بہت لمبی کرتا ہوں آپ سے, لیکن بس میں اتنی ختم کیے دیتا ہوں, اتنے پر بس کیے دیتا ہوں تقریر میں. مجھ خطا کار سا, سبحان اللہ. شہرت یافتہ کلام پیارے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں لگے. اب بھی نہیں بولیں گے یار سبحان اللہ؟ زور سے اونچا بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی بابا, یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی بات. زندہ رہنا ہو تو, زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. 2 شعر اور سن لیں فرمائش کے مطابق تاکہ محمد رضا بھائی ناراض نہ ہو جائیں اور بس میری بات ختم ہے. جب تمہیں لگے ایسا سبحان اللہ. اب دعا ضروری ہے. بے شک سبحان اللہ. اب اگر آپ بولیں گے تو میں انشاءاللہ کلام کو پڑھوں گا, ورنہ یہ چھوڑ کے نکل جاؤں گا. ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بور تو نہیں ہوئے نا آپ حضرات؟ جو بات کی تھی وہ سمجھ میں آ گئی اچھے سے. کیا بننا ہے؟ عاشق رسول بننا. کیا بننا ہے پیارے؟ عاشق رسول. عاشق رسول. کیسے بنو گے عاشق رسول؟ رات کے 12 بجے تک کان پہ فون لگایا اور بازار کی گلیوں کا بات کرا. اللہ کی قسم سمجھ ہی نہیں آتا کون سا بزنس چل رہا ہے, کون سی فیکٹری ہے تمہاری ایسی. 12 بجے ہم تقریر کر کے واپس جاتے ہیں, نوجوان بھائی کان سے فون لگاتا ہے. اگر اسے بازار کو اما ابا بھیجنے لگے نا یا کسی کام سے تو صاف منع کر دے گا, اور کان سے فون لگا کر کے کم از کم بھی نہیں تو سلام پور تک ایسے ہی چلا جائے. بالکل سچی بات کر رہا ہوں آپ سے. سمجھ ہی نہیں آتا کون سا بزنس اس کا ہے. او یار عاشق بنو, عاشق بنو, نمازی بنو, اور ہو سکے تو قرآن کی تلاوت کے عادی بنو. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت کے عادی بنو. ہمارے زاہد بھائی مدینہ المنورہ کو جا رہے ہیں مصطفیٰ کا روزہ دیکھنے کے لیے. آپ نہیں جا رہے ہو نا؟ نہیں جا رہے ہو نا آپ؟ صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز کے بعد میں جس کی ماں زندہ ہو اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ لے, اللہ یہی حج مبرور و مقبول کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہی ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ. میں نے حدیث یہی سے شروع کی تھی, النظر الی وجہ الکعبۃ العبادہ, لیکن وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, ورنہ میں آخر تک آپ کو بالکل پہنچا کے جاتا. مصطفیٰ نے فرمایا تھا کعبہ کو دیکھنا عبادت, قرآن کو دیکھنا عبادت, والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان.
اور میرے نبی کی سیرت سے اچھا کون بتا سکتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کس طرح سے کرنی ہے؟ شعر سننے بس آپ. جب تمہیں لگے سا اب دعا ضروری ہے، جب تمہیں لگے سا اب دعا ضروری ہے، تو پھر دعا میں آقا کا واسطہ ضروری دعا میں آقا کا واسطہ ضروری ہے. اور دور حاضر پر بالکل اترتا ہوا شعر، کلام میرا نہیں ہے، میں بالکل کھل کے کہہ رہا ہوں، میرے استاد محترم کا لکھا ہوا کلام ہے، کبھی چوری نہیں کرتے پیارے، میرے استاد محترم کا لکھا ہوا کلام ہے. یہ الگ بات ہے، استاد محترم اجازت عطا فرما دیتے ہیں الحمدللہ. یہ ہم جیسے بیکار شاگردوں کی خوش نصیبی جی. توجہ ہے نا آپ حضرات کی تھی. جس کو چاہیے جنت کان کھول کر سن لے، جس کو چاہیے جنت کان کھول کر سن لے، کہ مسلک رضا والا راستہ ضرور، مسلک رضا والا راستہ ضروری ہے. آخری شعر. مسلک رضا والا راستہ ضروری ہے، اور تم سے مسجد اقصی چیخ کر یہ کہتی ہے، تم سے مسجد اقصی چیخ کر یہ کہتی ہے کہ دین کے لیے پھر سے کربلا ضروری، سبحان اللہ، بے شک سبحان دین اللہ. کے لیے پھر سے کربلا ضروری ہے. نمازی بنیے، عاشق رسول بنیے، ڈنڈی مارنے والے نہیں سچے عاشق رسول بنیے. یہی چیز ہے، دنیا میں بھی آپ کو کام آنی ہے، آخرت میں بھی آپ کو کام آنی ہے. تھینکس فار لسننگ ٹو می. مجھے سننے کے لیے شکریہ. جو کچھ میں نے بولا پہلے مجھے، بعد میں آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بھی مدینۃ المنورہ کی حاضری میسر فرمائے. اللہ پاک علی جناب محمد زاہد صاحب جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اپنی پاک بارگاہ میں ان کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے رضا نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.